کو پلاؤ۔ اب 70 صحابہ صفحہ تھے کم و بیش، ایک پیالہ دودھ کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوچنے لگے بھوک مجھے لگی ہے اور پلاؤں ان کو، بچے گا کیا؟ 2 پئیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو صحابہ کو پلانا شروع کیا۔ سب صحابہ نے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو فرمایا تو پی، پیٹ بھر کے پیا، فرمایا پھر پی، پیٹ بھر کے پیا، فرمایا پھر پی۔ 3 مرتبہ کہتے ہیں میں نے خوب پیٹ بھر کے پیا، تو پیالہ جب رکھا تو جیسے لایا تھا اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں نوش فرمایا۔ آج ہماری یہ گندی عادت بن گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ گلاس تیرا ہے، یہ میرا، اس میں اس نے پیا ہے۔ مسلمان کے جھوٹے ہم پسند نہیں کرتے، ایسا کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر گلاس میں پینا بھی ہو تو کہتے ہیں جا یار اس کو کھنگال کے لے آ، یہ غلط بات ہے۔ گلاس موجود ہو تو کوئی بات نہیں ہے، الگ الگ استعمال کرو، لیکن اگر گلاس موجود نہیں ہے، ایک گلاس ہے تو 2-4 بندے پئیں، ان میں موت تو نہیں پڑتی۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سب صحابہ نے پیا تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیالے سے پیا۔ البتہ جو بیمار ہے، آج کل بیماریاں مختلف ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے ہمیں شفا عطا فرمائے، اور جو بیماریاں موجود نہیں ہیں اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ تو جو بیمار ہے چلو اس سے احتیاط لازم ہے کہ بھائی یہ بیمار ہے، اس کا جھوٹا پیوں گا تو خطرہ ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ورنہ تو بیماری اس کو لگی ہے، ہمیں تھوڑی لگی ہے۔ اللہ نے لگانی ہوگی تو جھوٹا نہیں بھی پئیں گے پھر بھی لگ جائے گی۔ بیماری جو لگنی ہے اس کے لیے جھوٹے کی ضرورت نہیں ہے، جراثیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب کے حکم کی ضرورت ہے۔ رب کا حکم ہوگا بیماری لگ جائے گی، رب کا حکم نہیں ہے تو بیماری نہیں لگے گی۔ چلو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ حضرات بیٹھے ہو، بڑا مجرب عمل ہے، میں بہت سے وظائف بتاتا ہوں، وقتاً فوقتاً مفت بتاتا ہوں، پیسے بھی نہیں لیتا۔ جو عمل کرتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ یقین سے عمل کیا جائے تو اللہ فائدہ دیتا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ بعد میں خادم صاحب موجود ہیں، میں موجود ہوں، جس نے لکھنا ہو یاد کرنا ہو یا یہ ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ سورۃ النجم کی آیت ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یہ آیت 1001 مرتبہ پڑھیں، تقریباً آدھے گھنٹے میں انسان پڑھ لیتا ہے۔ 1001 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پانی پر، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر لیں۔ جس بندے کو لا علاج مرض لگا ہوا ہے اسے استعمال کرائیں، جب وہ چیزیں ختم ہو جائیں دوبارہ دم کریں۔ چند مرتبہ کرنے سے اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ لا علاج بیماریوں کے لیے، فالج ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، دل کا ٹیک ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے۔ کینسر کا پہلے بھی میں نے ایک وظیفہ بتلایا، لیکن لوگ نہ سنتے ہیں نہ یاد رکھتے ہیں۔ انڈیا کے مولانا احمد صاحب ہیں، انہوں نے بتلایا تھا، اور بھی کئی بزرگوں نے بتلایا۔ درود پاک ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسے ایسے مریضوں کو بتلایا جو کینسر کی آخری سٹیج پہ تھے، جن کا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ اپنا انتظام کر دیں، انہوں نے وظیفہ کثرت سے پڑھا تو اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ یہ اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1001 مرتبہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر لیا جائے، اور وہ پانی کم ہو تو اور ڈال دیا جائے، مریض کو استعمال کیا جائے۔ گھر میں برکت کے لیے بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے، اور چینی پتی باقی چیزوں پہ دم کر دیا جائے۔ جب وہ ختم ہو 2-3 دن بعد تو دوبارہ عمل کر لیا جائے۔ جتنا شدید مریض ہوگا اتنا زیادہ انسان عمل کرے، بہت شدید مریض ہے تو روزانہ عمل کرے۔ ڈاکٹروں کو ہزاروں دینا ہمارے لیے گوارا ہے، تو یہ آدھے گھنٹے کا عمل کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ بیٹھ کر انسان یہ عمل کر لے شفا کی نیت سے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سیریس سے سیریس میرے کو شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔